دوستو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے بھی سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بھی سنانے سے منع کیا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے۔ میرے دوستو، سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج، چاند، ستارے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی، جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا، چلو ٹھیک ہے، یوسف کو گھر مت لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا خون اس قمیض پر لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون سے بھری ہوئی قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ میرے دوستو، یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا، ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں۔ تو پھر اس بات پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولادیں تک ہو گئیں، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کنویں سے نکالے گئے، اور انہی قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔
عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا، کیونکہ میرے دوستو آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین اور بے حد خوبصورت تھے۔ اس لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلقات بنائے۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش رد کر دی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ دوستو جس کمرے میں زلیخا رہتی تھی اس کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑے اور بہت مضبوط تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کمرے کے اندر بلایا تھا تو ان 7 کے 7 دروازے بند کر دیے تھے، اور جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان دروازوں کی طرف بھاگے، اور اللہ کے حکم سے 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور آخری دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کھڑا پایا، اور زلیخا بھی اتنے میں وہاں آئی، اور اس نے جلد چالاکی سے عزیز مصر سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو یا تو اسے قید کیا جائے یا اسے سخت سزا دی جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر معاملہ اس سے الگ ہے، یعنی الٹا ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا۔ لیکن میرے دوستو اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو مصر جا کر اناج لانے کے لیے امیر مصر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو میرے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، تو یہ بات نہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھی اور نہ ہی ان کے بھائیوں کو پتہ تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر غلہ لینے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی چلی گئی تھی، یعنی آنکھوں کی جو روشنی چلی گئی تھی، وہ اس قمیض سے واپس آ گئی۔ میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کیا اور ان سے طرح طرح کے کام لینے لگا، ان کو مارتا، ان کو دکھ پہنچاتا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے۔ جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور کسی کے پہچان میں بھی راستہ نہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر مجھے بتائے۔ تو دوستو ایک بڑھیا نے آ کر عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجوں کو وصیت کی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر میں رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک آپ وہ تابوت اپنے ساتھ نہ لیں گے تو راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کا جاننے والا بھی اس بڑھیا کے علاوہ اور کوئی نہ نکلا۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کہاں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ اس پر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ وہ اقرار یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جو جگہ رہنے کو آپ کو ملے مجھے بھی ملے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ بات تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ تم اقرار کر دو، میں اسے پورا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو مان لوں گا اور تمہیں جنت میں بھی جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ تو پھر اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچ میں دفن تھا۔ تو میرے دوستو، سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا۔ جب اس تابوت کو نکالا گیا تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کو راستہ ملا۔ اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ معلومات ملی ہوگی۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔